وَقَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحَ انشاءاللہ تعالی۔ عنوان بحث یہاں پہ ہے کہ حکم آخر، ایک دوسرا حکم یہاں پہ فعل مؤکد اور غیر مؤکد کا بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کس کا حکم بیان کر رہے ہیں؟ الفعل المؤکد بنون التوکید، کہ وہ فعل جس کی تاکید لگائی جاتی ہے نون توکید، اور یہاں پہ ایک اور عنوان میں اضافہ ہونا چاہیے کہ نون تاکید ثقیلہ، بنون توکید ثقیلہ، کہ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ جب فعل مضارع کو مؤکد بنا دیا جاتا ہے، تاکید اس کی لگ جاتی ہے، تو اس کے کیا احکام رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اعلال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر اعلال ہوتا ہے تو کون سا ہوتا ہے؟ یہاں پہ پہلا قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اذا لحقت النون الفعل، جب نون لگے، نون کے اوپر الف لام ہے تو الف لام سے کون سی نون والی مراد ہے؟ یہی نون تاکید مراد ہے جس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جب نون فعل کو لگے، فإن كان مستندا الی اسم ظاہر، تو اگر فعل کا اسناد ہوگا اسم ظاہر کی طرف۔ اسم ظاہر کیا مطلب؟ کہ ضمیر نہیں ہے بلکہ اسم ظاہر آیا ہوا ہے ہمارے پاس، ضمیر کے علاوہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو فقط جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسناد ہو سکتا ہے ظاہر کی طرف، ٹھیک ہے جی، جیسے ضربا زیدن ہم کہتے ہیں، تو فعل مضارع میں بھی ایسے کہیں گے یضرب زیدن، تو اس کا اسناد کیا ہو جائے گا؟ اسم ظاہر کی طرف ہو جائے گا۔ اچھا، جبکہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس میں ضمیر اس کی اپنی موجود ہوتی ہے، یضرب و یضربانے، جب یضربانے کہتے ہیں تو وہاں پہ الف کیا ہے؟ ضمیر موجود ہے، یضربون میں واو موجود ہے۔ اور تضرب میں آپ آ جائیں، جو چوتھا صیغہ ہے یعنی واحد غائبہ کا صیغہ، اس کو بھی جو ہے وہ ہم اسم ظاہر کی طرف اسناد کر سکتے ہیں، مثلا تضرب و ہندن کہتے ہیں تو تضرب و ہندن استعمال ہوتا ہے۔ پھر پانچویں اور چھٹے میں آ جائیں تو وہاں پہ پھر کیا ہے؟ اسم ظاہر نہیں ہوتا، ضمیر لگی ہوتی ہے۔ مخاطب میں تو ویسے ہی کیا ضمیر رہتی ہے، وہاں تو آپ اسم کو ظاہر ہی نہیں کر سکتے، اور متکلم میں بھی کیا ہے؟ آپ اسم کو ظاہر نہیں کر سکتے، وہ بھی کیا رہتی ہے؟ ضمیر رہتی ہے۔ تضرب و تضربانے میں جو ہے وہ ضمیر ہی ہوگی، تضرب میں جو واحد کا صیغہ مخاطب کا ہے اس میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، مستتر ہے ان تک ہی، باقی میں کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یعنی ہمیں جو ہے وہ دو صیغے ملے جو ظاہر کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ اسناد ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ واحد غائب کا مل گیا اور ایک واحد غائبہ کا مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی ہم قانون کو یوں سامنے لے کر آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ صیغہ فعل مضارع واحد غائب کیا ہے اور واحد غائبہ کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس میں ظاہر بھی آ رہا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کے اوپر نون تاکید لگتی ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ او الی ضمیر الواحد المذکر، یا وہ جو فعل ہے وہ اسناد ہو اس ضمیر کی طرف کہ جو ضمیر واحد مذکر کی ہے۔ واحد مذکر کی ضمیر کی طرف اسناد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ تضرب یضرب ہوا آپ کہہ سکتے ہیں، یا تو ضمیر کو آپ ظاہر کر دیں وہاں پہ یضرب ہوا لکھیں آپ سیدھا سیدھا، تو یضرب فعل اور ہوا کو کیا بناتے ہیں؟ اس کا فاعل بناتے ہیں، یا جو ہے وہ ضمیر واحد مذکر کا یہ مطلب ہے کہ زید یضرب لکھیں، زید کو آپ شروع میں لیں، اب یضرب کے اندر کیا ہو جائے گی؟ ضمیر ہو جائے گی اس کا فاعل۔ تو ضمیر واحد مذکر میں مصنف نے یہ قید نہیں لگائی کہ وہ جو ضمیر واحد مذکر کی ہے وہ ظاہر ہو یا مستتر ہو، یہ قید نہیں لگائی، تو لہٰذا ہم اس کی تفسیر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر واحد مذکر کی چاہے ظاہر ہو یا مستتر ہو، دونوں کیا اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یعنی ٹوٹل کتنی صورتیں مصنف یہاں پہ بنائی؟ دو صورتیں بنائی، کہ فعل مضارع یا ظاہر کی طرف اسناد رکھتا ہو تو اس کے فقط ہمارے پاس دو صیغے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا وہ ضمیر واحد مذکر کی طرف کیا اسناد رکھتا ہو تو اس کا ہمارے پاس کتنے صیغے؟ ایک ہی آتا ہے، واحد مذکر جو کہہ دی، ٹھیک ہے، مذکر جو کہہ دی ایک ہی آتا ہے۔ تو فتح آخرہ لمباشرۃ نون، تو اس کا آخر کیا ہو جائے گا؟ مفتوح ہو جائے گا۔ مفتوح ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ ویسے فعل مضارع کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے، یا اگر یہ فعل مضارع آپ کا امر ہے تو آخر کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، مجزوم ہوگا آخر، ٹھیک ہے۔ اور اگر کیا ہے؟ منصوب ہے، ان لگا ہوا ہے یا حروف نصب میں سے لن لگا ہوا ہے تو آخر کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔
لیکن اب کیا ہو جائے گا، مفتوح ہو جائے گا، اور اس مفتوح ہونے کی وجہ کیا بنے گی، لمباشرت نون لہو، کیونکہ نون اس کے ساتھ ڈائریکٹ لگ گئی ہے۔ جب نون مباشرت کیا مطلب بغیر واسطے کے لگنا، جب نون اس کے ساتھ ڈائریکٹ لگتی ہے تو اس صورت میں اس کے آخر کو کیا کرنا پڑتا ہے، مفتوح کرنا پڑتا ہے۔ وَلَمْ يُحْذَفْ مِنْهُ شَيْءٌ، فقط یہی تبدیلی آئے گی، یعنی یہاں پہ جو اعلال کی اگر ہم قسم بنائیں تو اعلال کیا ہوا، بتغییر الحرکت ہوا بس، اس میں جو اعلال بالحذف ہے وہ کوئی صورت ہمیں نہیں ملے گی، یعنی وَلَمْ يُحْذَفْ مِنْهُ شَيْءٌ یعنی اس فعل میں سے اس کا کوئی حرف بھی حذف نہیں ہوگا، نہ اصلی اور نہ ہی زائدہ، کوئی بھی حذف نہیں ہوگا۔ سواء کان صحیحا او معتلا، چاہے وہ فعل آپ کے پاس صحیح ہو یا معتل ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ پہلی جو مثال ہے لے ینصرن زیدن، یہاں پہ لام امر کی جو ہے وہ مثال دی، دونوں بنا سکتے ہیں، لام امر بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام تاکید ہو تو پہلے پھر وہ قسم کو آپ لیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ نون تاکید کا لگانا کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، یہ کہہ رہے تھے۔ یا فعل امر میں وہ ایک صورت تھی یہاں پہ ادات طلب ہوں اس کے شروع میں، یہ کون سی صورت تھی، کثیر والی تھی نا یا اکثر والی تھی، کثیر والی تھی، تو یہ کثیر والی صورت بنا لیں لام امر، یعنی یہ لینصرن میں ہمیں کوئی نہ کوئی لام بنانی پڑے گی، یا لام تاکید بنائے یا جو ہے وہ لام امر بنائے۔ ہم یہاں پہ لام امر بناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے وہ دیکھیں گے آگے کیا وجہ بنتی ہے۔ اچھا، لینصرن، لینصرن آگے کیا کہا، زیدن کہا، لینصرن زیدن میں شاہد مثال ہمارے پاس کون سا بنے گا، ہاں کہ را جو ہے، را کیا ہوگی یہاں پہ مفتوح ہوگی ہے۔ اچھا، کیوں مفتوح ہوئی ہے، کیونکہ لینصرن جو ہے وہ اسم ظاہر جو کہ زید ہے اس کی طرف کیا ہو رہا ہے، اسناد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لینصرن زید، تو یعنی یہ شاید مثال ہو جائے گا کہ اسم ظاہر کی طرف جب فعل مسند ہو تو نون تاکید لگنے کی وجہ سے اس کے آخر کو مفتوح کر دیتے ہیں۔ اگلی جو مثالیں تھیں یا تینوں کی تین، وہاں پہ اسم ظاہر کو نہیں لے کر ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيَقْضِيَنَّ یا وَلَيَقْضِيَنَّ، لام تاکید یا لام امر دونوں کے ساتھ پڑھیں تو وَلَيَقْضِيَنَّ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ فعل ضمیر واحد مذکر کی طرف کیا ہے، اسناد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ضمیر کیا ہے، ہوا کی ہے۔ اچھا، وَلَيَغْزُوَنَّ، یہاں پہ آپ کیا کہیں گے وَلَيَغْزُوَنَّ میں، ہاں یہاں پر وہی بات کہیں گے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ضمیر کی طرف کیا ہو رہا ہے، اسناد پیدا کر رہا ہے، ضمیر کون سی، واحد مذکر کی۔ اور والا یسعین میں بھی یہی کہیں گے کہ یہاں پہ جو ضمیر ہے، ضمیر واحد مذکر کی، اس کی طرف کیا اسناد ہے۔ اچھا، یہ تینوں مثالیں کس کی ہیں، معطل کی ہیں، تو معطل میں کوئی چیز حذف نہیں ہوتی بلکہ برد لام الفعل الی اصلھا، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کوئی لام الفعل جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ لام فعل اصل کی طرف واپس کیوں آتا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا لام الفعل گر چکا تھا، ہاں، تو لام الفعل کہاں پہ گرتا ہے، جب آپ اسے مجزوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مجزوم کے بغیر کیسے گرتا ہے، نہیں یا تو موجود ہے نا، ساکن ہو گیا، ہاں لام الفعل ساکن ہو گیا نا، غزا یغزو تھا، یغزو میں کیا ہے، آپ نے کیا کہا کہ آخر پہ حرکت گرا ہے نا، ضمہ گرا ہے، واو تو باقی ہے نا، تو لام الفعل کہاں پہ گرتا ہے اس کا، جب فعل امر آپ بناتے ہیں نا، ہاں فعل امر میں مجزوم ہو جانے، شارٹ کر کے مجزوم ہو، فعل امر میں کیا کہتے ہیں، اغزو کہتے ہیں نا، قضا یقضی فعل امر کیا بنتا ہے، اقضے، ٹھیک ہے، اور سعی یسع سے اسعا، ٹھیک ہے، تو اس کا جب آپ اس کے اوپر لام امر آپ داخل کریں گے تو پھر بھی کیا ہے، اس کا لام الفعل کیا ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، لیقضا، تو اب یہ جو لیقضا نہیں لیقضے، کیونکہ یہ کیا ہے، قضا یقضی ہے نا، لیقضے اور لیغزو اور لیسعا، یوں بنے گا، تو لام الفعل اس کا پہلے سے حذف تھا، جب نون تاکید لگے گی تو وہ جو حذف تھا لام الفعل وہ کیا آ جائے گا، واپس آ جائے گا، تو اسی وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ یہاں پہ لام کو لام
امر بنے، کیونکہ لام امر میں کیا دیتی ہے؟ جزم دیتی ہے. جو لام تاکید ہے وہ جزم نہیں دیتی، ٹھیک ہے، لام تاکید کیا جزم نہیں دیتی، تاکید کی تصریح ہے. ہاں لام مفتوح ہے نا. ہاں ہاں، تو یعنی ہم یوں سوال اٹھاتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم لام سے مراد لام امر لیں تو پھر جو مصنف والا یہ جو اگلی بات ہے نا برد لام الفعل الی اصلھا، یہ درست نہیں بنے گی، کیونکہ ہم کیا کہیں گے کہ لام تاکید میں تو اس کا آخر حذف ہی نہیں ہوا تھا. ایسی ہوتا ہے لام تاکید تو کچھ حذف نہیں کرتی، حذف کرتی ہے نہیں، معنی ہوتا تاکید والا نہیں، لیکن لام کے بعد لام تاکید کے بعد ان نہیں ہوتا پوشیدہ، لام تاکید کے بعد کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا، یہ لام تاکید کے بعد ان وغیرہ یہ پوشیدہ نہیں ہوتے. چلیں، تو پھر یعنی یہ اعتراض بنے گا مصنف کے اوپر یا مصنف کے اوپر اعتراض بنے گا یا جو ہے وہ جو لکھنے والے ہیں ان کے اوپر اعتراض بنے گا کہ انہوں نے لام کو کیا مفتوح کیوں لکھا. ٹھیک ہے جی. اور مصنف کے اوپر بھی اعتراض بنے گا کہ انہوں نے کس کی بات کی ہے؟ لام نون تاکید لگانے کی بات کی ہے. تو نون تاکید میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر لام الفعل حذف ہی نہ ہو تو پھر اس کو واپس لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیں اس کی ہم تعویل کر دیں گے کہ یہ جو آخر پہ کیا ہے کہ لام الفعل کو واپس لائیں گے وہ کب ہوتا ہے کہ جب لام الفعل حذف ہو چکا ہو. لیکن اگر لام الفعل حذف نہیں ہوا تو پھر ظاہری بات ہے اس کو یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ. ٹھیک ہو گئی. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ اگر صیغہ ہمارے پاس کیا ہو؟ واحد غائبہ کا ہو. یہاں پہ مثال کیا دی ہے؟ لینصرن کی دی نا. اگر یہاں پہ لتنصرن ہو تو پھر اس کا آخر مفتوح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہوگا نا. لتنصرن بھی ہوگا. لیقضین میں کیا کر دیں؟ لتقضین کر دیں تو آخر مفتوح ہوگا نا. لیکن مصنف نے ضمیر کے ساتھ کیا قید لگائی ہے اوپر؟ مذکر کی ہو. تو ہم کیا کہیں گے جو مؤنث سے کیا دشمنی ہوگی بھائی؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس میں بھی آخر کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ مذکر کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ ہونا چاہیے کہ الی ضمیر الواحد المذکر او المؤنث، یوں کہہ دیں، یا مذکر کو ہٹا دیں، فقط کیا کہیں الی ضمیر الواحد ہے بس. اس میں ظاہر الضمیر، ہاں اس میں وہ سارے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال ہو جائے گا. دوسرا کیا ہے کہ مخاطب میں آپ کیا کہیں گے؟ مخاطب کا صیغہ آپ بناتے ہیں نا تنصرو. تنصرو میں لام امر بھی لگتی ہے اور کبھی نہیں بھی لگتی. ہاں وہ مخاطب کی جب صیغے ہوتے ہیں تو فعل امر حاضر سیدھا بن جاتا ہے، عنصر بن جائے گا. تو عنصر میں بھی جب نون تاکید لگائیں گے تو آخر کیا ہوگا؟ مفتوح ہی ہوگا نا، عنصرن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عنصر میں کیا ہے؟ اس کا اسناد ضمیر واحد مذکر کی طرف ہے کیونکہ انت ہے. ٹھیک ہے جی، واضح. یعنی یہی کہہ سکتے ہیں کہ مفرد کے جتنے صیغے ہیں اس میں مفتوح ہی ہوگا. عنصر میں کیا ہے؟ ضمیر واحد مذکر کی ہے نا اندر، انت ہے، عنصر انت ہے نا. نہیں نہیں، مخاطب کا فعل مخاطب یعنی فعل امر حاضر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع مخاطب سے بنتے ہیں. تو پہلا جو صیغہ تھا تنصر جو تھا اس سے عنصر بنایا نا ہم نے. ٹھیک ہے، یا لتنصر، لتنصر اگر کہہ دیں فرض کریں لام تاکید لام امر اس کے اوپر لے کریں تو وہاں پر ضمیر کیا ہوگی؟ واحد، واحد مذکر کی ہوگی نا، واحد مذکر کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے آ جائیں عنصر کے جو ہے وہ مؤنث میں چلے جائیں. عنصر کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ عنصری ہوتا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آخر مفتوح نہیں ہوتا، عنصرن ہوتا ہے. ہاں وہاں پہ ہم اگر یہی جو عبارت ابھی ہم نے سیٹ کی ہے کہ جس کا اسناد ضمیر واحد کی طرف ہو اور ہم نے کہا ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں لے کر آئیں تو اب عنصری کیا ہو جائے گا؟ ضمیر واحد مؤنث کی طرف اسناد رکھتی ہے تو اس کا آخر کیا ہونا چاہیے؟ مفتوح ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ مفتوح نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. تو اب پھر یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ کہنا چاہتا ہے یہ جو اشکال کیا ہے کہ ضمیر مذکر اسناد ہو وہ اگر ضمیر لانا ممکن ہو، یعنی اگر اس کو ضمیر کو جدا کریں تو عنصرنا ضعیف پرسن لانا صحیح ہوتا ہے، لیکن اگر مقابل میں تو لانا صحیح نہیں ہوتا، وہ مشکل ہوتی ہے. وہ لانا اگر اس میں زیادہ لائیں تو لا ہی نہیں سکتے. اچھا نہیں لا سکتے، پھر حکم کیا ہوگا؟ آخر مفتوح نہیں کریں گے اس کا؟
मकसूद होगा लेकिन ये वाला कानून नहीं, हम इसकी मुसन्निफ की इबारत के ऊपर देख रहे हैं कि उन्होंने हमें जामे कानून दिया या नहीं दिया। ये आदि जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो मुखातिब का सीगा देखेंगे इसका तो माफ मकसूद है, मकसूर है ना, ये जो कायदा टूट जाएगा ना। यानी हम यूं कहते हैं कि अगर मुसन्निफ जो है वो ज़मीर वाहिद मुज़क्कर के साथ साथ मुअन्नस का इजाफा करते हैं तो ठीक है, वाहिद गायबा शामिल हो जाएगी, उधर से क्या बचत हो जाएगी। आखिर पे मुश्किल क्या बनेगी कि वाहिद मुखातब में आके मुश्किल बन जाएगी। ठीक है, वाज़ेह है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, ज़मीर वाहिद मुअन्नस की हो जाएगी, लेकिन वो उसका क्या है, नून से पहले वाला जो है वो मकसूर होता है, यही कहेंगे ना। ठीक है, लेकिन इसका हम क्या जवाब देंगे, इसके जवाब क्या देंगे, इसका जवाब यहाँ पे पोशूद है, ले मुबाशिरत नून लहू। इस मुबाशिरत का क्या मतलब होता है जी? यानी फासला ना हो। हाँ, यानी जो नून है वो डायरेक्ट फेल के साथ लगे, दरमियान में ज़मीर वगैरह का फासला नहीं होना चाहिए। उनसुरी में जब आप नून ताकीद लगा रहे हैं तो इससे हम क्या कहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पे आपको ये लग रहा है कि उनसुरिन्ना, ये नून जो है वो ताकीद मिली हुई है रा के साथ, ठीक है, लेकिन हकीकत में मुकद्दर में यहाँ पे क्या है, फासला एक मौजूद है, इसे क्या कहते हैं, फासला तकदीरी है। तो यहाँ पे नून क्या है, मुबाशरत नहीं लगी, बल्कि क्या लगी, माल फासलत तकदीरिया लगी, और वो फासला किसका है, ज़मीर मुखातबा का है। ठीक है, तो लिहाजा इस एतबार से मुसन्निफ का कानून क्या है, फिर दुरुस्त है। यानी बस ज़मीर वाहिद के साथ जो मुज़क्कर की कैद लगाई है इसको हटा दें, और ज़मीर वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस यूँ दोनों के हैं, और अगली कैद कौन सी लगाएंगे, नून मुबाशिर की कैद लगाएंगे। तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसका क्या हो जाएगा, आखिर फेल क्या हो जाएगा, मफ्तू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कायदा फिर नहीं टूटेगा। ठीक है, तो हम इस्लाह कैसे करेंगे कि बस ज़मीर वाहिद मुज़क्कर के साथ साथ मुअन्नस की क्या कैद लगा दें, और मुखातबा में जब एतराज़ खड़ा होगा तो उसका जवाब आप कहाँ पे देंगे, मुबाशरत से देंगे। आपने क्या कहा कि हमने क्या कानून दिया कि उसके आखिर को मफ्तू करेंगे, फेल के आखिर को, लेकिन कब मफ्तू करेंगे, ले मुबाशरत नून लहू। किस सूरत में मफ्तू करेंगे कि जब नून उसके साथ क्या लगी हो, मुबाशर लगी हुई हो। अब ये जो 5 सीगों में डायरेक्ट ही लग रही है ना, पहला, चौथा, 7वां, 13वां और 14वां, इजरी बनना, नजरी बनना, इधर जाने लग रही है। वो भी तो जमा का सीगा है। हाँ, आप मुतकल्लिम में आ जाएं, आप समझो, अभी मुतकल्लिम की तरफ जाते हैं। ठीक है, मुतकल्लिम में जो वाहिद का सीगा, वाहिद मुतकल्लिम में ले क्या है, ले अनसुर, ले अनसुरन्ना, वहाँ पे तो ठीक है कानून। ठीक है, ले नंसुर में हम क्या कहेंगे कि वो ज़मीर क्या है, वाहिद वाहिद की नहीं है ना वो ज़मीर, उसे क्या है, ज़मीर जमा की कहते हैं। ठीक है, उसका इसनाद भी ज़मीर की तरफ है ना, ले नंसुर का, उसके इसनाद भी ज़मीर की तरफ है, तो उसको फिर यहाँ पे शामिल कैसे उन्होंने किया, यहाँ पे शामिल नहीं हो सका। यानी यहाँ पे फिर मुसन्निफ का कानून क्या हो जाएगा, नाकिस हो जाएगा। सातवां सीगा वो भी 7वां सीगा कौन सा, अनसुरी होता है ना, अब वो तो आ गया ना, वो तो आ गया, नहीं उनसुरन वो तो अमर है ना, आ गया ना, वो तो उसमें शामिल हो गया ना, वाहिद मुज़क्कर जब कह दिया ज़मीर वाहिद मुज़क्कर उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो जामे हम माने बार, जामे और माने बार हम कह रहे हैं कि जो 14 सीगे हैं हमारे पास, 14 सीगे आप देख रहे हैं ना कि 14 सीगों में जब नून ताकीद लगती है तो कितने सीगे ऐसे हैं कि जिसमें फेल मुदारे का आखिर क्या होता है, मफ्तू होता है। वो कौन से सीगे हो गए, वाहिद मुज़क्कर, गायब, वाहिद वाहिद गायब, वाहिद गायबा, और वाहिद मुखातबा, और मुतकल्लिम वाहिद, और मुतकल्लिम माल गैर, ये 5 सीगे हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मुतकल्लिम माल गैर क्या रह जाएगा ना, उसको शामिल हमें करना पड़ेगा ना। ज़्यादा इस एतबार से जो मुसन्निफ का कानून है फिर भी क्या हो गया, नाकिस हो गया ना, क्योंकि मुतकल्लिम माल गैर यहाँ पे साबित शामिल ही नहीं हो सका नंसुर का, तो उसको भी हम इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। लिहाजा पहला ऑप्शन क्या बनाते हैं, पहला नून ताकीद का जो हुक्म है कि नून ताकीद शकीला जब फेल के साथ लगती है तो कौन सी सूरतों में फेल का आखिर क्या हो जाता है, मबनी अल फत हो जाता है, उनका क्या है आप कानून लिखें। तो सीधा सीधा हम कानून क्या लिखें कि 5 जो सीगे होते हैं उसमें आखिर क्या हो जाता है, मबनी अल फत हो जाता है। आपने अभी कहा था कि जो हमारे पास सीगा होता है 10वां उनसुरीना वाला, ये उनसुरी होता है, फिर ले उनसे रन्ना, रा जो है रिन्ना, रा मकसूर होता है। तो आपने अभी कहा कि वो तो मबनी तक नहीं होगा, नहीं, मबनी अल फत नहीं होगा, मबनी अल कसर होगा, फासला आ गया ना। अब वो मबनी अल, हाँ वो मबनी, तो मबनी अल फत के 5 सीगे बनेंगे,
पांच कोई पहला वाहिद गायब, वाहिद गायबा, वाहिद मुखातब और मुतकल्लिम वाहिद और मुतकल्लिम अल गायब, यूं बन जाएंगे, ये 5 ही बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा हुक्म आ जाए, इन कान मुस्नदन इला ज़मीर अल इस्नैन लम युहज़फ अयज़न मिनल फ़िअल शैउन, और अगर फ़ेल के इसनाद क्या हो ज़मीर इस्नैन की तरफ हो, तस्निया की ज़मीर, तस्निया की ज़मीर कितने सीगों में लगती है? गायब के 2 सीगे हो गए, मुखातब के 2 सीगे हो गए ना, 4 सीगे हो गए। ठीक है, तो कहते हैं कि लम युहज़फ अयज़न मिनल फ़िअल शैउन, तो फ़ेल से कोई चीज़ भी हस्फ नहीं होगी, यानी इलाल बिल हस्फ यहाँ पे नहीं आएगा। वहुज़िफ़त नून रफ़ फ़कत, और जो नून रफ़ है जो फ़ेल का हिस्सा नहीं होती वो फ़कत क्या हो जाएगी, हस्फ हो जाएगी। और उसके हस्फ होने की वजह क्या बनती है, लितवालिल अमसाल, अमसाल क्या है, एक जैसी नूनें, एक जैसी 3 नूनें जो कि हैं भी ज़ायदा वो इकट्ठी आ गई हैं, तो इसको अरब क्या मानते हैं, कबीह मानते हैं। अच्छा, वकुसिरत नून तौकीद, यहाँ पे जो नून ताकीद है ना वो मकसूर होगी, वहाँ पे लियद्र बनना था, नून ताकीद क्या आ रही थी, मफ्तू आ रही थी, यहाँ पे नून ताकीद क्या हो जाएगी, मकसूर हो जाएगी। मकसूर से क्यों कर रहे हैं, मफ्तू क्यों नहीं रख रहे, कहते हैं इसकी वजह क्या है, तशबीहन लहा बिनून रफ़, ताकि हम इसे तशबीह दें नून रफ़ के साथ। यज़रबाने में जो नून रफ़ थी वो मकसूर थी, तो अब जो नून ताकीद है कि वो भी क्या होनी चाहिए, मकसूर होनी चाहिए, तशबीह हो। तो लितनसुरान ने या ज़ैदान ने, वाले तक़ज़ियान ने, वाले तग़ज़ुवान ने, और वाले तस आयान है, आइन के ऊपर क्या रहेगा, फतह रहेगा। तो यहाँ पे कुछ भी फेल में से हज़्फ नहीं हुआ, आखिर जो हज़्फ होने की एक सूरत बनी थी वो भी क्या वापस आ गया। यानी यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, जो आखिर हज़्फ हुआ था, अगर फेल लाम अमर है, लाम अमर में जो आखिर हज़्फ हुआ था ना, या हुआ नहीं हुआ था, यहाँ पे क्या कहेंगे तस्निया में, नहीं, या इसका आखिर हज़्फ हुआ था या नहीं हुआ था तस्निया में, फेल अमर में, हाँ वो अमर में हज़्फ नहीं होता, जैसे क्या ओगुज़ो ओगुज़ो वाह कहते हैं ना, वापस आ जाते हैं, तो वो हज़्फ ही नहीं होता। ठीक है, तो ये कानून जामे है, जामे नहीं है, कोई इश्काल आपकी तरफ से, सही है। अच्छा चलें आगे चलें, फिर अगला है कि जमा के सीगे पे आ जाएं, कि इन कान मुस्नदन इला वाविल जमा, कि अगर फेल का इसनाद हो वाव जम की तरफ, ये कितने सीगों में होता है, 3 नहीं होते, 3 होंगे, गायब के 2 हो जाएंगे, यदरिबूना और तदरिबूना, हाँ यदरिबूना एक जैसे हो जाएंगे ना, 2 ही है ना, हाँ 2 हैं, 3 नहीं है, हाँ वही तीसरा और नामा, ठीक कह रहे हैं, हाँ तीसरा और नामा, यानी जमा मुखातब का सीगा हो गया और क्या है, जमा गायब का सीगा हो गया। फ़ैन कान सहीयन, अगर यहाँ पे सही हुआ तो हुज़िफ़त नून रफ़, तो नून रफ़ यहाँ पे हज़्फ हो जाएगी, लितवालिल अमसाल, क्योंकि क्या है, तो तीनों नून इकट्ठी आ गई हैं, तवाली अमसाल इसे कहते हैं। और क्या हज़्फ हो जाएगी, वाउल जम, और जो वाव जम थी वो भी क्या हो जाएगी, हज़्फ हो जाएगी। वाव में जम के हज़्फ होने की क्या वजह हो जाएगी, इल्तिक़ाए साकिनैन, क्योंकि इल्तिक़ाए साकिनैन हो जाएगा। ठीक है जी, अब यही जो सीगा है तनसुरूना में, तनसुरूना, तनसुरूना में तनसुरूनन्ना जब पढ़ते हैं तो नून को जैसे उड़ाएंगे नून रफ़ को, तो वाव का और जो नून ताकीद में पहली साकिन है उसका क्या हो जाएगा, इल्तिक़ाए साकिनैन हो जाएगा। तो लितनसुरुन्ना या कौमो, व इन कान नाक़िसन, और अगर फेल क्या हुआ, नाक़िस हुआ, नाक़िस किसे कहते हैं, जिसके लामुल फेल पे क्या है, वाव या हो। वकानत आइनुल फेल मज़मूमतन और मकसूरतन, और उधर से ऐनुल फेल क्या हो, मज़मूम हो या मकसूर हो, मज़मूम यानी यफ़उलु के वज़न पे हो, मकसूर यानी यफ़इलु के वज़न पे हो। हुज़िफ़त ऐज़न लामुल फेल, तो यहाँ पर भी क्या लामुल फेल को हज़्फ कर दिया जाता है, ज़ियादतन अला मा तक़द्दमा, यानी ये भी हज़्फ होता है, और ज़ियादतन मा तक़द्दमा क्या मतलब है, यानी ये मा तक़द्दमा से ज़्यादा चीज़ हज़्फ हो रही है। मा तक़द्दमा में क्या हज़्फ किया, नून रफ़ को हज़्फ किया और वाव जम को हज़्फ किया। अभी जब फेल नाकिस हो गया तो यहाँ पे नून रफ़ को भी हज़्फ कर रहे हैं और वाव जम को भी हज़्फ कर रहे हैं और
لام الفعل کو بھی کیا حذف کر رہے ہیں، یعنی تین چیزیں یہاں پہ کیا ہو رہی ہیں، حذف ہو رہی ہیں. اسے کیا کہتے ہیں کہ زیادتاً علامہ تقدمہ، کہ یہاں پہ لام الفعل کو حذف کریں گے اور لام الفعل کا حذف کرنا زیادہ ہو جائے گا علامہ تقدمہ جو پہلے ہم نے بیان کیا ہے. اچھا یہاں پہ ہاں دو چیزیں الگ ہو رہی ہیں، ایک واو اور دوسرا نون. تین ہوں گے، تین لام الفعل بھی حذف ہو رہی. لتغزن میں آ جائیں، یہاں پہ بالکل اس کا اصل نکالیں، لام تاکید ہے نا، لام تاکید میں اصل وہی بنے گا. لتغضبون، ہاں دو واو ہیں، لتغزون جمع مخاطب کا صیغہ، لتغزون دو واو ہیں. جب دو واو ہیں تو یہاں پہ نون تاکید لگائیں گے لتغزبونن، تو نون رفع اب گرا دیں، نون رفع گرائیں گے تو اس کی جو واو مخاطبہ ہے نا لتغزبو جو دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے، جو پہلے نمبر دو واو میں سے جو پہلی واو ہے وہ کیا ہے، لام الفعل ہے. ٹھیک ہے، پہلی واو لام الفعل ہے اور دوسری واو کیا ہے، علامت جمع ہے، واو ضمیر ہے. تو یہاں پہ دوسری واو کو گرائیں گے التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو کیا ہو جائے گا، لتغزبن ہو جائے گا. اور پھر یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، اس کی جو اپنی واو ہے نا وہ بھی گرا دیں گے، کیونکہ یہ ناقص ہے اور یفعلو کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے، ناقص ہو اور یفعلو کے وزن پہ ہو تو لام الفعل بھی کیا گرا دیں گے. وہ نون سے پہلے والا ہے نا، تغزبون تھا نا، پھر واو کا متقل واو گر گئے، واو دونوں واو ایسا تو واو گر گئے تو تغزون ہو جاتا ہے. ہاں نہیں وہ تو چلے آپ نے پہلے والا اعلال پڑھا نا، ابھی ہم اعلال کیا نون کا پڑھ رہے ہیں، نون تاکید کا. یعنی جب نون تاکید لگائیں گے تو آپ ان کو بغیر اعلال کے دیں گے پھر. ٹھیک ہے، ابھی یہ وہ والا اعلال نہیں پڑھ رہے، ناقص کا کیا کریں گے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. ابھی ان کو کیا آرڈر چاہیے، ان کو یہ آرڈر چاہیے کہ آپ ہمیں پورا فعل سلامت دیں بغیر اعلال کے. ہم نون تاکید لگائیں گے، نون تاکید کے بعد کیا کیا اعلال ہونا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا لتغزن میں کیا شاید مثال ہے، یہاں پہ غزا یغزو تھا یہاں پہ. ہاں لتغزن میں اصل میں کیا ہے، نہیں تقز آگے آ گیا، قضا یکسی کی مثالات. لتقضیون، ہاں یا فعلوں کو وزن پہ لتقضیون، یا بھی ہے اور واو بھی ہے، تو واو اور نون تو گرے گی، لتقضیون میں واو اور نون بھی گر گئی اور یا کو بھی کیا گرا دیں گے. یا کو جب گرائیں گے تو لتقضن ہو جائے گا، ذات کے اوپر کیا رہے گی، کسرہ رہے گی. تو یہ آخر پہ قانون دیں گے کہ یہاں پہ ذات کو ہم نے کیا دینی ہے، ضمہ دینی ہے، تاکہ وہ دلیل بنے کہ یہاں پہ واو کیا حذف ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو تغزن میں پہلے سے ضمہ موجود رہتا ہے ذات کے اوپر، کیونکہ وہ یفعلو کے وزن پہ ہے. لتقزن میں کیونکہ یفعلو کے وزن پہ ہے تو ضمہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ بعد میں کیا لے کر آتے ہیں، ضمہ لے کر آتے ہیں. واو جو واو حذف ہوا ہے یہ اس کی حرکت اس کو دیں گے اس طریقے سے. اس طرح ہے یا نہیں، مصنف کے مطابق تو اس طرح ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ مصنف کے مطابق چلیں. اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں ضمہ کی کیا دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں بے ضمن، یہ دونوں کیا لتغزن اور لتقزن دونوں کیا ہوں گے، ضمہ کے ساتھ ہوں گے. بھی ضمہ آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. بے ضم کیا کہا، بے ضم ما قبل نون، کہ نون سے پہلے کیا دینی ہے، آپ نے ضمہ دینی ہے. فی الامثلۃ الثلاثہ تینوں مثالوں میں. ٹھیک ہے، تین مثالیں کون سی دی ہیں، لتنصرن، لتغزن اور لتقزن. تینوں مثالوں میں ما قبل نون کو کیا دینا ہے، ضمہ دینا ہے. کیوں ضمہ کیوں دے رہے ہیں، للدلالۃ علی المحذوف، تاکہ یہ دلالت کرے کہ یہاں پہ واو جمع کیا ہوئی ہے، محذوف ہوئی ہے. محذوف سے کیا مراد ہے، واو جمع. ٹھیک ہے. اچھا اگر ناقص ہو لیکن فإن كانت عین مفتوحۃ، ناقص ہے لیکن عین کیا مفتوح ہے، وہی سا یسا والی یفعلو کے وزن پہ ہے، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ حذفت لام الفعل فقط لام الفعل کو حذف کریں گے. وباقی فتح ما قبلها، اور ما قبلها لام الفعل سے جو ما قبل ہے نا عین الفعل کا فتح وہ کیا رہے گا، باقی رہے گا. یعنی یہاں پہ ہم کیا کریں گے جی، ہاں اس عین کو اس کا فتح باقی رہے گا. وہ حرکت واو الجمع بضمت، اور واو جمع جو اس کی باقی ہے اس کو ضمہ کے ساتھ کیا حرکت دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ مصنف کا عبارت دیکھیے گا کہ حذفت لام الفعل فقط، کہ یہاں پہ جو فقط ہم نے حذف کرنا ہے نا وہ لام الفعل حذف کرنا ہے.
نون تو حذف ہوگی سی نا، اس کو تو پابندی نہیں لگیں گے نا۔ اچھا مثال میں آتے ہیں، خاشیہ یخشا سے مثال ہے تخشا، تخشا یونا، تخشا یونا بنتا ہے بالکل اصل، لتخشا یونا، لتخشا یو ننا بنائیں گے، پھر کیا ہے نون رف گرا دیں گے، نون رف گرانے کے بعد بحث آئے گی کہ کیا واو کو گرانا ہے یا نہیں گرانا، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ کوئی ناقص ہے اور یفعلو کے وزن پہ ہے تو لہٰذا واو کو نہیں گرائیں گے، یفعلو اور یفعلو پہ واو۔ ٹھیک ہے، واو کو آپ نہیں گرائیں گے بلکہ کس کو گرائیں گے، فقط لام الفعل کو گرائیں گے، یعنی واو سے جو پہلے ہے یا اس کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے واضح۔ اب یہاں پہ کیا ہے، واو ساکن ہوگی نا، واو تو یہ ساکن ہے، لتخشعون، یون ٹھیک ہے، واو کو نہیں گرایا یا کو گرایا تو کیا بن گیا، لتخشعون بن گیا، ٹھیک ہے، التقاء ساکنین تو ہے نا۔ اب التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے واو کو کیا حرکت دینی ہے، کہتے ہیں کہ حرکت واو الجمع بضمۃ، یہاں پہ واو جم کو آپ نے حرکت دینی ہے ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا یہاں پہ لتخشع غنہ ہو جائے گا، اور سا یسا سے کیا ہو جائے گا، لتسع غنہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وسیأتی الکلام علی ذلک فی الحذف لالتقاء ساکنین، اب بھی یہاں پہ ہم نے جو بحث کیا نا کہ التقاء ساکنین تھا اور واو کو آپ نے حذف نہیں کیا، واو کو ضمہ دے دیا، کہتے ہیں کہ اس بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے کلام آئے گی کہ التقاء ساکنین میں حذف کب کیا جاتا ہے اور کب نہیں کیا جاتا، اس کے کیا قوانین ہیں، تو مصنف اس کے لیے کیا ہے الگ قوانین ہمیں دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔